السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رب العزت میں مناجات پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی جب رنگ لائیں میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں چند ایام کے بعد ایک مختصر سی آزمائش سے گزار کر ہمیں نئی سانسیں لینے کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دراصل یہ مصائب، یہ آلام، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات کیوں آتے ہیں؟ ان کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو آزمائش اللہ اپنے خاص بندوں کی بھی فرماتا ہے، اور کبھی یہ آزمائشیں عذاب کی صورت میں اگر آئیں تو یہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی لائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا وصف جس کا ہمیں اور آپ کو اللہ نے حکم دیا، ہم اس حکم کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ہر قص و ناقص اس چیز سے مطلب دور ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وہ وصف کیا ہے کہ جس کو امت بھلا بیٹھی ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد سچے دل سے توبہ کیجئے، اور دو کام اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا، وہ لے کے جائیے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیجئے، اور اس وصف سے ہر بندہ متصف ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ تو صرف اشارہ ہے، یعنی خطرے کی گھنٹی جو ہوتی ہے نا وہ بجا دی گئی ہے خالی، اور ہمیں بیدار کرنے کے لیے یہ پوزیشن سے ہمیں گزارا گیا۔ ورنہ اکابرین فرماتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں 80 ہزار لوگ ایسے موجود ہوتے جو انبیاء جیسا کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج ہم ہر چیز بھول چکے ہیں۔ وہ سب سے پہلا وصف یہ ہے، ہم نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا۔ آج آپ یہاں سے کسی کو، مجھے ہی لے لیں، آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، مجھ سے کروڑوں درجہ اچھے ہیں، جیسے یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں نا تو پھر بھول جاتے ہیں کہ مسجد کے کہیں منبر کے خطیب بھی ہے، سب سے ملتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھائی کی طرف بلانے کے قابل نہیں رہے۔ یعنی ہماری زبان ہر چیز کے لیے کھل رہی ہے، ایک چیز کے لیے بند ہے، اور وہ ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ان کو داڑھی کا کہہ دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو نماز کا کہہ دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو کہہ دیں گے کہ شراب بیچنا حرام ہے تو یہ ناراض ہو جائے گا، ان کو کہہ دیں گے کہ بغض، حسد، غیبت، جھوٹ یہ سب حرام ہے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ جوا حرام ہے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ان کو یہ کہہ دیں گے کہ آپس میں نفرتیں پھیلانا یہ گناہ ہے تو لوگ سمجھتے یہ ناراض ہو جائیں گے، کسی جوان کو یہ کہہ دو کہ یہ زنا یہ حرام ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی اب اہل منبر بھی خاموش ہے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی علماء تھے نا، انہوں نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا بند کر دیا، برائیوں سے روکنا بند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب یہ عالم ہو کر ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگے اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے لگے تو پھر اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ آج ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا اور برائی سے روکنا بند کر دیا۔ اللہ کے لیے اس کو لے کے جائیے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ دیجئے، اپنے گھر سے لے کر اپنی بستی کے ایک گھر تک جیسے لوگوں نے راشن پہنچایا نا، ایسے ہی ایک گھر جا کر اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنے کی دعوت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہم نماز سے کیسے غافل ہیں معلوم ہے آپ کو؟
ایک بندہ بتا رہا تھا مجھے کہ برکاتی اس رات میں جتنی بار اذان دی گئی نا اتنا ہی واوا جوڑا بڑھتا گیا، یعنی جیسے اذان ہوتی تھی نا اتنا واوا جوڑا اور زیادہ ہوتا تھا۔ اس میں اذان کا قصور نہیں ہے، اذان اپنی شان اس زمانے سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اذان بذات خود کل بھی پاورفل تھی، آج بھی پاورفل ہے، اور جب ہم مرتے ہیں ہماری قبر پر دی جاتی ہے تب بھی وہ پاور دکھاتی ہے۔ قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف اذان اسی لیے اختیار کر رکھی ہے کہ طوفان آئے نا تو ہٹانے کے لیے اذان ہے، اس لیے اذان نہیں ہے، اذان اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں ہم نے اس کا استعمال یوں سمجھ لیا، حالانکہ اس کی برکت سے بہت ساری چیزیں دور ہو جاتی ہے، لیکن ایسے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اذان دی گئی بڑھتا گیا۔ یاد رکھ لے، جب مقدر میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آنا ہے تو پھر اللہ انبیاء کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ اب اس معاملے میں دعا نہ کرنا، اب یہ ہو کر رہے گا۔ اب اس میں ہماری اور تمہاری دعائیں تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب بند کر دیں گے تو اللہ ان کے نیکوں کی دعاؤں کو بھی رد فرما دے گا۔ جب نیک لوگوں کی دعاؤں کا یہ حال ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، جو جمعہ میں بھی بڑی مشکل سے ہم لوگ 1 گھنٹہ رک پاتے ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف کیجئے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلائیے، اس لیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا ان کے لیے بڑی وبا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، یعنی بڑے مصائب سے ان کا مطلب سامنا ہوگا۔ ان میں سے میں چند سزائیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ جو لوگ سیرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے جوان ایسے ہوں گے، بہت سارے میرے بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز کے تعلق سے کوئی فکر نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سب جو پڑھ رہے ہیں ان کا کام ہے، اپنے تو مطلب اس لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ سنیے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے بیان فرمایا، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی 5 وقت کی جو اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اللہ پاک کا اکرام فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو نفع دے گا اس کا حضور نے ذکر فرمایا پہلے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ پاک اس سے 5 چیزوں سے مالا مال فرمائے جو پابندی کرے گا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی غریبی کو دور فرما دے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ایک تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کورونا کی وبا نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور حکومت جس حال پر کھڑی ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ظاہری حکومت روزیاں نہیں دیتی، رزاق روزی دیتا ہے۔ اس کا خود کا فرمان ہے کہ اگر میں تمہارا رزق روک لوں تو کون ہے جو تمہیں روزی لا کر دے گا۔ یہ جی ایس ٹی لگی، نوٹ بندی بند ہوئی، اس کے بعد یہ جو مسلسل 2 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہر کس ناقص گھٹنا ٹیک چکا ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ اس کی رحمت آج بھی صدا دیتی ہے، 5 وقت کی پابندی کر، تیری غریبی کو میں دور کر دوں گا۔ حضور فرماتے اللہ دور کر دے گا، اس لیے سب سے پہلا انعام یہ ملے گا۔ دوسرا یہ ملے گا اللہ اس کے عذاب قبر کو دور فرما دے گا۔ ابھی جو مصیبت آئی نا وہ کچھ نہیں ہے، 8 دن میں اتنی کیٹیں پہنچ چکی کہ اب منع کر دیا گیا، گھر تک پتروں تک کا انتظام ہو گیا۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، خاص کر کے ویراول سے دعوت اسلامی، بھاونگر سے سنی دعوت اسلامی، گونڈل سے سید سرکار فیض اللہ میاں باپو قادری، اور دھوراجی شریف سے احمد شاہ بابا، شکیل بابا شیرازی، اور بودو میاں باپو شیرازی، اور دیگر ہمارے تنظیم تحریک کمیٹیاں اور انہاں کے سماج کے جتنے بھی جوان 8 دن مسلسل حضور کی امت کے لیے کھڑے رہے۔ اللہ نے اس جمعہ سے لے کر یہ جمعہ نہیں ہونے دیا کہ گھر گھر تک راشن پہنچا دیا گیا۔ ملا کہ نہیں ملا؟ ہم نے کیا شکر ادا کیا اس کا؟ کچھ نہیں۔ جس رب نے انتظام کروا دیا اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور ہم شکر گزار ہیں
اپنے قائد کے حضور محسن ملت المعروف پیر باپو قادری کے کہ جنہوں نے اپنے ٹرسٹ کو حرکت میں لا کر اپنے مریدین متوسلین اور پیران نظام سادات کرام ملا کر کم و بیش 18 لاکھ روپے اونا سماج میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی لوگ بارش کے موسم سے پہلے اپنے گھروں کو بحفاظت رکھ سکیں اور بارش سے بچ سکیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے, لوگوں کا کام نہیں ہے. میں نے یہ روایت پڑھی نا تو مجھے حیرت ہے کہ اللہ اکبر, اللہ کتنا بڑا رازق ہے. ایک جانور ہے جو اس زمین پر آباد ہے, روزانہ اللہ اس کو 7 سمندر جتنا پانی پلاتا ہے. 7 سمندر وہ پی جاتا ہے اور 7 جنگل ہرے اور سوکھے اس کو کھلا دیتا ہے. اور یہ روزانہ اس کی غذا اللہ فراہم فرماتا ہے. تو یہ 8 دن میں ہمارے لیے سٹی لیول پہ ابھی یہ اجالا ہو گیا الحمدللہ. لیکن میں جو قبر کی بات کر رہا ہوں نا, وہاں کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی لائٹ نہیں پہنچا سکتا, کوئی حکومت لائٹ نہیں پہنچا سکتی. رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھو, اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے محفوظ کر لے گا. اور اعلیٰ حضرت نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. یعنی حضور نے یہ سوال ہی رکھوا دیا, کہا جب میری امت سے میرا سوال پوچھا جائے نا تو میں اس وقت قبر میں بنفس نفیس موجود رہوں. اور حضور ایک بار قبر میں آئیں گے. کتنی بار آئیں گے؟ صرف ایک بار. اور حضور کا ایک بار آنا امتی کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں اجالا ہی اجالا رہے گا, کبھی اندھیرا نہیں ہوگا. میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا 8 دن سے 15 دن سے جس حالات سے پورا اونا تعلقہ لیول پر جو اندھیرے میں ہے نا, تو مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اسی جب راتیں آئے نا تو حضور نے فرمایا کہ سخت رات, سب سے بڑی سخت رات جو سب سے بڑی کٹھن ہوگی, حضور نے فرمایا وہ قبر کی پہلی رات ہے. یاد کریں آپ, تھوڑا غور کریں. ہمیں قبر میں نہیں جانا, سب کو قبر میں جانا. چند روز ہم اپنے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے بغیر لائٹ کے. مجھے بتاؤ ہم قبر میں کیسے رہ پائیں گے؟ تو اس کے انتظام کے لیے حضور نے فرمایا اللہ نمازی کو پہلا انعام یہ دے گا, دوسرا کہ اللہ عذاب قبر کو دور فرما دے گا. اور ایک صبح کا حضور نے ذکر فرمایا, وہ صبح بھی امت پر بڑی کٹھن ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ صبح کون سی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت کی صبح ہوگی. یعنی اس سے بڑی کٹھن صبح کوئی نہیں ہوگی. جب عصر بعد سے ہوا چلنے لگی اور رات میں 3:30-4 بجے تک مدھم ہوائیں ہونے لگی اور طوفان تھوڑا مدھم ہوا اور صبح کی سفیدی جب نمودار ہوئی نا تو لوگوں کی سانسوں میں سانسیں آئی. یعنی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب اجالا ہوا, صبح ہوئی. لیکن یہ صبح ہمیں اللہ نے آسانی کر کے عطا فرمائی. یعنی وہ طوفان جاری نہیں رکھا, لیکن وہ قیامت کی جو صبح ہوگی نا وہ بڑی خطرناک اور پرآشوب اور ہیبت ناک اور ہولناک ہوگی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں یہ صبح اور یہ رات بھی یاد رہنی چاہیے. اور قبر کی پہلی رات اور صبح قیامت کی پہلی صبح, اس کی بھی فکر کریں. تیسرا انعام سنیں کہ تیسرا انعام یہ ملے گا, غور کیجئے گا. یہ طوفان جو آتے ہیں نا وہ ہمیں کچھ سکھاتے ہیں. تیسرا انعام اللہ یہ دے گا قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کو کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے گا. اب اس کو میں آسانی سے سمجھاؤں, یہ طوفان سے لگتی بات ہے. اس لیے سرکاری حکومت کی طرف سے کچھ باشندے نکلے, کہا آپ کا جو نقصان ہوا لکھواؤ. تو سب نے پہلے لکھوایا. وہ نکلے کیا تھے؟ کاغذ لے کر. پھر اس کے بعد جو تقسیم کرنا تھا تو اس کے لیے بھی کاغذ. اب جس کو ملا نا وہ خوش ہو گیا, جس کو ملا وہ خوش ہو گیا, نہیں ملا ابھی وہ مایوسی کے عالم میں. بس اسی کو مد نظر رکھیے, یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہاں راشن ملنے اور نہ ملنے پر جیسے خوشی اور ناراضگی ہوتی ہے نا, مایوسی اللہ نہ کرے, 7 بار اللہ نہ کرے. اگر بے نمازی رہے اور کہیں ہمارے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا تو پھر وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں حکومت کے لوگ اگر نہیں دیں گے نا تو کوئی مسلمان آ جائے گا, کوئی تحریک آ جائے گی, تنظیم آ جائے گی, کوئی رشتہ دار آ جائے گا. وہاں تو پوزیشن یہ ہوگی کہ اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال سگی ماں بھی دیکھ لے گی تو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس احساس کو لے کر جائیے, نمازی بنیے, اپنے بیٹوں کو بھی نمازی بنائیے. آج اکثریت امت کی ہے جو بے نمازی ہیں, نماز پڑھتی نہیں ہے. اللہ کے لیے نماز کی طرف آئیے.
اللہ ایسی بستیوں کو ویران نہیں کرتا. جب لوگ مسجدوں کو ویران کرنے لگتے ہیں تو یہ مسجد کی دیواریں بد دعائیں کرتی ہیں اور اس کے بعد بستیاں تباہ ہوتی ہیں اور گھر ویران ہوتے ہیں. اس لیے نمازی بنیے. تیسرا انعام میں نے یہ بتایا آپ کو. رسول اللہ فرماتے ہیں چوتھا انعام اللہ اسے یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اس سے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا. یعنی جیسے ایک کڑاکا ہوتا ہے بجلی کا اور جیسے چلی جاتی ہے ایسی وہ پل صراط پار کر لے گا جو کم و بیش کسی روایت کے مطابق 15,000 اور کسی کے مطابق 30,000 سال کا راستہ ہے. پلک جھپکتے ہی بجلی کی طرح وہ گزار دیا جائے گا. لیکن وہ وہی بندہ ہوگا جو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا. نمازی بنیے. پانچویں بات حضور نے ارشاد فرمایا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. نمازی ہوگا. یہ 5 انعام ملیں گے. اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا جو پابندی نہیں کرتا تو اللہ اس سے 15 سزائیں دے گا. اور اس میں سے ارشاد فرمایا 3 موت کے وقت دے گا, 3 قبر میں دے گا, 3 قبر سے نکلتے وقت دے گا اور دنیا میں ملنے والی 5 سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا نمبر 1 کہ اس کی عمر سے اللہ برکت اٹھا لے گا. یعنی وہ کم جیے گا, زیادہ جی نہیں پائے گا. نمبر 2 اس کے چہرے سے نیکوں کی نشانیاں غائب کر دے گا. یعنی نیک کی جو نشانی ہوتی ہے وہ مٹا دی جائے گی. نمبر 3 اللہ پاک اسے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں دے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اسے کسی عمل کا ثواب نہیں دے گا. پھر فرمایا چوتھا اللہ اس کی دعا کو آسمان تک نہیں جانے دے گا. یعنی اس کی دعا اس کے سر سے اوپر جائے گی نہیں, آسمان تک کہاں جائے گی. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی اللہ اس بے نمازی کا حصہ نہیں رکھے گا. اب آپ کہیں بھی جا کر دعا کرتے ہیں کوئی نیک بندے کے پاس بھی جا کر اس کی دعا میں تمہارا حصہ ہے ہی نہیں اگر تم نماز نہیں پڑھتے. اگر ہم سب بے نمازی ہیں تو ہمارا حصہ ہے ہی نہیں. اور ہم اتنی غفلت طاری کیے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مطلب اس چیز کے لیے آئے ہی نہیں, حالانکہ ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور کبریائی اور اس کی بلندی بیان نہ کرتی ہو. ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اگر نہیں کر رہے نا تو وہ انسان ہے یا جنات ہے جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. یہ 5 سزائیں حضور نے سنائی اور فرمایا موت کے وقت اللہ اسے 3 سزائیں دے گا. نمبر 1 وہ ذلیل و رسوا ہو کر مرے گا. ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. معاذ اللہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کچھ وبائیں آتی ہے, اگر اس میں بھی کوئی بندہ مر جائے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہوا. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں ہمارے یہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ ایک طرفی پھیلتی ہے تو اس بیماریوں میں مرنے والوں کو بھی اللہ شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے. تو یہ ذلت نہیں ہے, اس کو یاد رکھ لیں ہمیشہ. لیکن اس کی ذلت اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کنفرم ہے, اسے موت کے وقت ذلیل کر دے گا. دوسری بات ارشاد فرمائے گی وہ مرے گا تو بھوکا مرے گا. یعنی بھوکا اور پیاسا اس کو مارا جائے گا. نمبر 3 کہ اسے پیاسا مارا جائے گا. یعنی اگر دنیا بھر کے سمندر اسے پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یہ نماز نہ پڑھنے والوں کی موت کے وقت یہ 3 سزائیں. پھر فرمایا قبر میں 3 سزائیں دی جائیں گی. نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں سے داخل ہو جائے گی. حضور نے اپنی شان اپنے مقدس ہاتھوں کو مطلب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیاں جو ہے نا وہ مل جائے گی. اس کو ایک آسان ایگزامپل سے ابھی جو یہ ہوا چلی نا تو میرے ایک دوست قریب میں رہتے ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا مکان کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ گرا. میں نے کہا بھی 8 دن ہو گئے تو کچھ سیدھا کیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پر ایک مطلب وہ چھپڑ اٹھ کے آئی ہے اور اس کے لوہے جو تھے نا وہ ہمارے گھروں کے بیچوں بیچ مطلب اندر آ گئے. یعنی اب ہم جب تک اس کو کاٹ کر ہٹا نہیں سکتے تب تک مکان بن نہیں سکتا. یعنی یہ پوزیشن, یہ ہوا اتنی طاقتور ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ تو دنیا میں ایک اینگل اگر گھر کی مطلب دیوار میں چپ جائے تو 8 دن تک ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے. بے نمازیوں جو نماز سیرے سے پڑھتے نہیں, اپنے دل کے کان کھول کر تھوڑا سوچو بچارو کہ اللہ نہ کرے اگر ہماری قبریں تنگ ہوئی اور ہماری پسلیاں اگر ادھر سے ادھر ملا دی گئی تو پھر وہاں نکالنے کے لیے کون آئے گا.
اس لیے نمازی بنو، اب نماز سے غفلت نہ برتو، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دوسری سزا اسے یہ ملے گی کہ اللہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دے گا۔ اور آگ کا ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے ابھی سوشل میڈیا پر، ایک جگہ دفن کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے فرمائش کی کہ ان کا منہ دکھایا جائے۔ اب جیسے یہ منہ دکھانے کی فرمائش ہوئی، ابھی وہ اوپر سے تختہ مطلب ہٹایا، اور جب تختے ہٹا کر اندر جو صندوق تھا نا اس کا ایک مطلب پٹکا تھا نا، اس کو ہٹایا تختے کو، بس ابھی اس کو ہٹانا تھا نا تو اس میت میں آگ لگ گئی۔ یہاں تک کہ جو اطراف و اکناف میں تھے نا وہ سب چلائے اور جلدی سے اس پہ مٹی ڈالی۔ پتہ یہ چلا آگ قبر میں بھی آتی ہے۔ اپنی قبر کا تصور کیجئے اور آج سے سچے دل سے توبہ کیجئے، نمازی بنیے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تیسری سزا اسے یہ دی جائے گی قبر میں، اللہ ایک اژدہا اس پر مسلط فرما دے گا، سانپ۔ ہمارے یہاں بھی جو 8 دن جو سامان پڑا ہے نا اس کو آپ جب ہٹائیں گے تو کچھ نہ کچھ جیو جنتو نکلتے ہیں، کہیں سے بچھو نکلتا ہے، کہیں سے اڑسیا نکلتا ہے، کہیں سے کوئی سانپ وغیرہ کا بچہ نکلتا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ تو فوری طور پر ہمیں دکھا کر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ 8 دن میں تمہارا سامان پڑا رہے گا، وہاں یہ حال ہوتا ہے قبر میں تمہیں صدیوں تک پڑا رہنا ہے۔ وہاں اگر اژدہا آ گیا نا تو یہاں تو بچ سکتے ہو، وہاں سے اٹھ کر کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ صرف سزا ان لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور آج ہماری اکثریت ایسی ہے، جوانوں، بچاؤ، بوڑھاؤ، ایسا لگ رہا ہے کہ یار ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے، کتنی بڑی افضل عبادت میں سے ان کا شمار ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی عبادت پر زور دیا گیا تو وہ نماز ہے، اور تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن آج ہم غافل ہیں۔ اللہ کے لیے آگے 3 عذاب اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں ان عذاب سے بچنے کی نیت سے اور خاص کر کے اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی خاطر ہمیں اللہ سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اور اس کے ساتھ میں 3 سزائیں اور ہیں جو قیامت کے دن ملے گی۔ یہ تو قبر کی ہوئی، اور اس کے ساتھ میں قیامت کے دن سزا یہ ہوگی کہ اس کے حساب میں بڑی سختی کی جائے گی، بڑی سختی ہوگی۔ یہاں تو حالات یہ بن رہے ہیں، اللہ ہم سب پر خیر فرمائے۔ یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے دل جو سخت ہوتے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے۔ چھپر والے مکان تھے، یعنی باقاعدہ یہ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی اپنی بھاشا میں کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جی سلیپ والے پترا اڑا نہیں ہے، باجو میں سے لاؤ نے توڑ نہ کہنے، حکومت والے آئے نہیں تھے کہ 25 پترے اڑ گئے، یعنی نہیں اڑے پھر بھی لکھوا رہے صرف حکومت سے پیسے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایسا کھلواڑ نہ کریں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دل کو ہے نا وہ صاف کرنے کے لیے نماز کی طرف لائیں، ورنہ قیامت کے دن پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کے عذاب میں جو ہے نا حساب کتاب میں سختی برتی جائے گی، یعنی بڑی شدت کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ پولیس کسی پر برہم ہو جائے نا، سماج کا آگیوان یا ہمارا پیر اگر ہم پر برہم ہو جائے، یا ہمارا استاد یا ہماری ماں یا ہمارا باپ برہم ہو جائے نا تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگتی ہے۔ وہ رب ناراض ہوگا ان لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری اور آپ کی کیا طاقت ہے کہ ہم اس اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے لیے نمازی بنو۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کا داخلہ جہنم میں فرما دے گا، اور جہنم کسی قید خانے کا نام نہیں ہے، اس کو دل کی تختی پر لے کر جائیں۔ آج سے جتنے بھی لوگ اگر آپ میری بات جگتے ہوئے سنیں نا تو میں نے 15 سزائیں بتائی اور 5 انعام بتائے، ٹوٹل 20۔ اللہ کے لیے آج 15 شوال ہے، اور اس مرد قلندر کا دین ہے کہ جس نے رسول اللہ کے لیے اپنا کلیجہ تک قربان کر دیا ہے۔
جس سے دنیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام دیتی ہے کہ رسول اللہ کو جب ابو جہل نے مارا تھا نا تو وہ گھر پہ آئے شکار کر کے، بیوی نے بتایا، بیوی سے بتایا میں شکار کر کے آیا، دیکھ میں بہادر ہوں۔ کہا امیر حمزہ یہ بہادری نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارے در یتیم کو ابو جہل نے اتنا مارا اور تم شکار کر کے بہادری بتا رہے ہو؟ بس اتنا سننا تھا۔ ابو جہل کے پاس پہنچے، اسے مارا، سزا دی اور حضور کے پاس واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرماتے ہیں، کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا۔ حضور نے سر سے آنکھیں اٹھائی اور چچا کے سامنے ایک نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، چچا ابو جہل کے مارنے پر تمہارا بھتیجا خوش اتنا نہیں ہوگا جتنی خوشی آپ اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو محمد عربی کو ہوگی۔ اب کلمہ پڑھ لیں حضور، بس اتنا سننا تھا۔ بس یہ دل پر لگی، وہیں پر سیلنڈر ہوئے اور کہا بھتیجے کلمہ پڑھو، آج سے تیرا چچا بھی کلمہ پڑھ کر تیری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالتا ہے۔ یعنی حضور خوش ہی اپنے مشن پر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کا سب سے بڑا مشن اور وہ بھی لامکہ سے لایا ہوا مشن، اگر حضور بھی سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو امتی کا سب سے بہترین عمل اور وہ ہے سجدہ کرنا۔ امتی جتنا زیادہ سجدہ کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھو فرض جو چھوٹ رہا ہے وہ قضا ہو رہی ہے، اور جتنی ہو گئی وہ قضا ہے، لکھی جا چکی ہے، اب اس کو بھی واپس مطلب قضا تو کرنا ہی، اس میں بان چھوڑ نہیں ہے۔ صرف دو شخصیت ایسی ہے جس پر نماز معاف ہے، اس کے سوا کوئی عذر نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے یہ متفقہ فیصلہ کیا، اب ان دونوں میں سے نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتایا نا، اب ان دونوں میں سے نہیں ہے۔ اب جو چھوٹ چکی ہیں 15 سال کی عمر سے حساب لگائیں، جہاں اپنی فرض ادا کرنے آئے وہاں جو چھوٹ چکی ہے اس کو قضا کرنا شروع کر دیں، ورنہ 50-60 سال کی عمر میں جب کمر جھک جائے گی اور اصلیت کا پتہ چلے گا نا، اس وقت ادا کرنے کی نیت سے بھی آؤ گے نا تو بڑی مشکل سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کرنا، نمازی بنو، خود بھی بنو، اپنے دوستوں کو بھی بناؤ، گھر گھر تک یہ تحریک چلا دو کہ نمازی خود بھی بنو اور اپنے بچوں کو بھی بناؤ، اور مسجد بھرو، تحریک کا پیغام عام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہیں ادا فرمائے۔